بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن۔ جھکا جو سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زباں پہ تھکن، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زباں پہ تھکن۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ کی مولانا رافع زاہد رینجرز پبلک اسکول اینڈ کالج بہاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اردو جماعت دہم کا پرچہ کیسے حل کیا جائے۔ جب سے ایف بی آئی ایس سی نے ایس ایل او انٹروڈیوس کروایا ہے، وقتاً فوقتاً کئی تبدیلیاں آتی رہیں۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ بچوں کو ہر نئی تبدیلی سے آگاہ کر دیں تاکہ انہیں اپنا پرچہ حل کرنے میں کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دوں، ہر چھوٹی بڑی بات آپ کو سمجھا دوں، بتا دوں، تاکہ آپ کے لیے کوئی بھی کام کرنا، پیپر کے حوالے سے تیاری کرنا یا پیپر سالو کرنا مشکل نہ ہو۔ جیسا کہ دوسرے مضامین کی طرح سے اردو میں بھی حصہ معروضی سب سے پہلے دیا جاتا ہے، تو یہ لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحے پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اور لیڈ پینسل کا استعمال ممنوع ہوتا ہے۔ لیڈ پینسل کا استعمال عموماً آپ لوگ کر لیتے ہو اور وہ پھر اس کے نشانات رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ نے غلط ٹک کیا ہے تو آپ اس کو ریز بھی کر دیتے ہو تو وہ ابھرا ہوا رہتا ہے، اور جو آپ کا جواب کو ڈاؤٹڈ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ لیڈ پینسل کا استعمال نہ کریں۔ سوال کو ایک دفعہ پورے پرچے کو ایک دفعہ پڑھ لیں، تسلی سے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو حل کریں۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے آپ نے پیپر کو اپنانا ہے۔ اپنائیں گے کیسے؟ اپنا رول نمبر لکھ کے، ورژن نمبر لکھ کے، پھر اس کے بعد آپ نے آنسر شیٹ کا نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد انویجیلیٹر کے سائن کی جگہ چھوڑ کر آپ نے کینڈیڈیٹ سائن کی جگہ پر اپنے سائن کرنے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرے کو پر کرنا ہے، اور آپ نے پورا ایسے کرنا ہے کہ وہ دائرے سے بالکل بھی باہر اس کی انک نہ جائے، کیونکہ پھر وہ اسکین کرتے ہوئے آپ کا سوال جو ہے غلط تصور کیا جاتا ہے۔ اچھا، معروضی حصہ کیسے حل کیا جائے، اس سے متعلق ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پر سوال نامہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حصہ اول، دوم اور سوم۔ سوال نامے کا یہ حصہ معروضی طرز کے سوالات کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس حصے میں 15 لازمی کثیر الانتخابی طرز کے سوالات ہوں گے۔ یہ سوالات ایسے بنائے جائیں گے کہ امیدواران کا پڑھائے گئے قواعد اور ذخیرہ الفاظ کے احاطہ کریں گے۔ کثیر الانتخابی سوالات میں کاٹ کر دوبارہ لکھنے یا بلنکوں کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، اس پر نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ معینہ وقت کے بعد غیر حل شدہ سوال کاٹ دیا جائے گا، البتہ سوالات کی تیاری میں ممکنہ امیدواران کی اوسط ذہنی استعداد اور صلاحیت کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا۔ تقریباً 50% سوالات ادراک میں سے، ہر حصے میں سے تقریباً 30% سوالات معلومات میں سے، اور جبکہ 20% سوالات حاصل کردہ معلومات اور ادراک کے اطلاق یعنی اپلیکیشن پر مشتمل ہوں گے۔ سوال نامے میں حصہ قواعد میں مندرجہ ذیل عنوانات کا احاطہ کیا جائے گا۔ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی ترکیب نحوی کرنا، عبارت میں سے زبانی الفاظ کو الگ الگ کرنا، عبارت و اشعار میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، تلمیح، تجنیس کی نشاندہی کرنا، اپنے خیالات کو مختلف اسلاب اور موضوع کے لحاظ سے تحریر کر سکنا، مبتدا اور خبر کے حوالے سے جملے کی تختی کرنا، جملہ معترضہ کے حوالے سے غلط فقرات کی درستی کرنا۔ اچھا، یہ فقرات کی درستی جو ہے نا، صرف جملہ معترضہ کے حوالے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پر کچھ املا کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے ایک لفظ کو بار بار ریپیٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے ماہ رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے، یا آب زمزم کا پانی۔ تو اب یہاں پر پانی اور آب ایک ہی معنی میں رکھتا ہے، مگر یہاں پر 2 جگہ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری فقرات ایسے ہوتے ہیں۔ محاورے اور ضرب الامثال بھی ایسی ہوتی ہے کہ جن کو غلط لکھا جاتا ہے اور وہ پیپر میں ان کی تصحیح کرنی ہوتی ہے۔ مختلف اصناف یعنی کہ مضمون، افسانہ، ناول، داستان، لوک کہانی اور ڈرامہ کے لحاظ سے فن پاروں کو سمجھنا۔ حیت کے لحاظ سے غزل اور نظم یعنی کہ نظم میں مخمس، مسدس، مرثیہ، شعر، آشوب، مثنوی وغیرہ کے فرق کو سمجھنا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن کے بنیاد پر یہ معروضی حصہ بنایا جاتا ہے، اور سوال نمبر 2 کا حصہ قواعد جو ہے وہ بھی انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ یہاں پر میں نے ایک نمونے کے طور پہ آپ کو ایک پیپر دے دیا ہے۔ یہاں پر زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب یہاں پر زندگی کے لیے طوفان کا استعارہ استعمال کیا ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہے استعارہ، اور استعارہ چونکہ ڈی کالم میں ہے تو ہم نے سرکل ڈی کالم والے سرکل کو فل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا جملہ جس کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکے،
کون سا جملہ ہوتا ہے؟ وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند کے آخر میں ایک ہی مصرع دہرایا جائے، ایسی نظم کو ترجیح بند نظم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ترجیح بند نظم اے کالم میں ہے، تو ہم نے اے کالم والے سرکل کو ہی فل کرنا ہے۔ حیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا جلتا ہے، اس میں بھی مطلع اور مقطع ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قصیدہ ہوتا ہے۔ کلیجہ میں سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے میں محاورہ ہے۔ کلیجہ منہ کو آنا، سوکھے دیکھ کر پتے، تو یہاں پر کلیجہ منہ کو آنا جو ہے یہ محاورہ ہے۔ تو یہ یہاں پر میں نے 2-3 آپ کو نمونے کے طور پہ بتا دیے ہیں۔ کچھ تھوڑے سے سرکل جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئے ہیں، کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے اس میں کچھ چینج نہیں کر پائی ہوں میں اس کو۔ اب ہمارے پاس ہے یہ ای شیٹ میں اسی طریقے سے ای شیٹ جو ہے اردو کی 9th اور 10th کے لیے ایک ہی شیٹ استعمال کی گئی ہے یہاں پر، جیسے کہ یہ ہے وفاقی متوسط و ثانوی تعلیمی بورڈ اسلام آباد۔ اب یہاں پر آپ نے نیم آف ایگزامینیشن یعنی کہ SSC 2 لکھیں گے، 9th والے SSC 1 لکھیں گے، 1 یا 2 رومن میں لکھا جائے گا۔ سبجیکٹ اور پیپر، اب یہاں پر آپ نے لکھنا ہے سبجیکٹ اردو ہے تو اردو 2 لکھیں گے 10th والے، اور اردو 1 لکھیں گے 9th والے۔ ڈیٹ جس ڈیٹ کو پیپر ہوگا وہ ڈیٹ لکھی جائے گی یہاں پر۔ اس کے بعد یہ رول نمبر، جیسے کہ ہم نے OMR شیٹ میں رول نمبر فل کیا تھا، اوپر خالی خانوں میں ہم نے رول نمبر لکھنا ہے، اور نیچے اسی کالم کے نیچے جو آپ کا ہندسہ آپ نے اوپر لکھا ہے اسی کو آپ نے سرکل کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ والا جو پورشن ہے یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی ہیں، یہ سوال اور یہ سب کچھ یہ ایگزامینر کے یوز کے لیے ہے، آپ کے پیپر کے اینڈ میں دی ہوئی چیزیں۔ اچھا، یہ ناٹ فار یوز، یہ آپ کی خالی شیٹ ہوگی۔ اس کے بعد یہ شیٹ نمبر 3 ہے، متعلقہ سوالات کا جواب اور پارٹ نمبر احتیاط کے ساتھ صرف مختص کردہ جگہ پر اور بیرونی نشان کے اندر دیا جائے گا۔ یہ حصہ 2، یعنی کہ آپ شیٹ دونوں طرف ایک سائڈ پہ انہوں نے نشان لگایا ہوا تھا اور قینچی کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے۔ اچھا جی، حصہ 2 کیسے اور کن بنیادوں پر کیا جائے گا؟ یہ تو ہم نے ای شیٹ کا پیج نمبر 3 دیکھا تھا، اب ہم دیکھیں گے کہ حصہ 2 جو ہے کیسے کریں گے۔ سوال نامہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حصہ اول، دوم اور سوم۔ سوال نامے میں دیے گئے سوالات نصابی کتاب میں افکار و نظریات سے اخذ کردہ مواد میں سے کسی پیراگراف میں سے بنائے جا سکتے ہیں۔ البتہ سوالات کی تیاری میں ممکنہ امیدواران کی اوسط ذہنی استعداد اور صلاحیت کو ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ کچھ سوالات بہت مشکل ہوتے ہیں، کچھ آسان ہوتے ہیں، کچھ کانسیپشنل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ملے جلے سوالات ہوتے ہیں۔ اچھا، مزید برآں کہ دیے گئے ہر سوال حصے میں تقریباً 30% سوالات معلومات، 50% انڈرسٹینڈنگ، جبکہ 20% سوالات حاصل کردہ معلومات و ادراک کے اطلاق پر مشتمل ہوں گے۔ اچھا جی، سوال نامے میں حصہ 2 عبارت اور اشعار کی تفہیم کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ قواعد میں مندرجہ بالا عنوانات کا احاطہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر قواعد سے متعلق تو ہم نے اوپر بات کر لی ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ اس سوال نمبر 2 کا حصہ الف یعنی کہ حصہ نثر کا جو تفہیمی پیراگراف ہے اس کو کیسے کرنا ہے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے، پھر میں بتاؤں گی کہ آپ کو کیسے روبرکس کے اکارڈنگ کیسے آپ کے پیپر چیک ہوں گے، تاکہ آپ ہر پیپر سالو کرتے ہوئے جو ہے احتیاط برتیں، ان چیزوں کو نہ کریں جن سے آپ کے نمبر کٹنے کا خدشہ ہو۔ یہاں پر اس حصے میں عبارت کی تفہیم کے زمرے میں ترجیحاً 8 ذیلی سوالات، 8 اور 9 ہوتے ہیں، بعض دفعہ 8 دے دیتے ہیں، بعض دفعہ 9 دے دیتے ہیں۔ سوالات میں اول ذکر بنیادوں پر شامل کیے جائیں گے۔ امیدواران کو ان میں سے کوئی سے 7 سوالات کے جواب تحریر کرنے ہیں۔ ہر ذیلی سوال کے 2 نمبر ہوں گے، ان کا مجموعہ زیادہ سے زیادہ 14 نمبر تک جا سکتا ہے۔ جوابات کے نمبر درج ذیل بنیاد پر دیے جائیں گے۔ اچھا جی، یہاں پر کیا ہے، جہاں پر بچے غلطی کرتے ہیں کہ سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 7 کے ساتھ یا کر کے یہ 2 آپشنل سوال دے دیتے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں 2 سوال ہوتے ہیں یا کے آپشن پہ، اور ایک سوال نمبر 7 کے پہ 2 سوال ہوتے ہیں۔ اچھا، سوال نمبر 1 یا سوال نمبر 7
یہاں پر ہوتا ہے یا تو عبارت کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ اچھا، اب عبارت کا جو مرکزی خیال ہے، عموماً بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا جو سبق ہے، اگر وہ جانتے ہیں، وہ سبق پڑھا ہوا ہے، ان کی کتاب میں سے دیا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پورے سبق کا مرکزی خیال لکھنے بیٹھ جاتے ہیں یا پورے سبق کا خلاصہ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ نے یہاں پر صرف اور صرف جو عبارت دی گئی ہے اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے، یا اگر خلاصہ لکھنا ہے، مرکزی خیال ایسے لکھنا ہے کہ اس میں جو چیز ایسی ہے نا کہ بہت اہم ہے اور اس اہم چیز کے ارد گرد دوسری چیزیں گھومتی ہیں، یعنی کہ اس سے متعلق دوسری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، بات کی گئی ہے، تو وہ آپ کا مرکزی خیال ہے۔ وہ مرکزی خیال آپ کا ایک لفظ پہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ کا جو یہ سر سید احمد خان کا سبق تھا قومی اتفاق، یا علامہ اقبال کی نظم تھی پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ، تو یہ دونوں نظمیں جو تھیں، نظم اور سبق جو تھا، یہ قومی یکجہتی پر تھا۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات مرکزی خیال آپ کا ایک لفظ پہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو آپ پھر تھوڑا سا مین اس کا مرکزی خیال لکھ کر اور اس کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں تو آپ کا مرکزی خیال ہو جائے گا۔ اگر آپ نے خلاصہ لکھنا ہے تو خلاصے میں یہ کرنا ہے کہ اس عبارت میں جو جو اہم پوائنٹس دیے گئے ہیں، آپ ظاہر پیپر کرتے ہوئے آپ کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا کہ آپ الگ سے پوائنٹ لکھیں، تو آپ 1 2 3 4 کر کے نا انہی پوائنٹس کو، انہی لفظوں کو ہائی لائٹ کر کے 1 2 3 لکھ لیں، اور پھر ان کو جوڑ کے جو ہے آپ ان کے پوائنٹس بنا کے اور ان پوائنٹس کو جملوں میں کنورٹ کر کے اور آپ اس کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم وہ کرتے ہیں کہ اب ہم بات کریں گے کہ آپ کے جو سوال چیک کیسے کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر آپ کا انہوں نے سوال جو پوچھیں گے نا، وہ پوچھے گئے سوال کا اہم جز، مثال کے طور پہ آپ کا جو ہے چیپٹر آ جاتا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور وہاں پر فقیر، چاندنی چوک کے فقیر کے بارے میں اگر بات ہوتی ہے تو وہ یہاں پر کہ مثال کے طور پہ کہیں کہ چاندنی چوک کا جو فقیر تھا اس کا حلیہ کیا تھا، تو اگر آپ بتاتے ہیں نا یہاں پر، تو آپ نے اس کے حلیے کے تمام باتیں نہ بھی بتائیں تو آپ 4 5 باتیں اس کی بتا دیں آپ، اور آپ کی املا جو ہے زیادہ تر صحیح ہوگی، تو آپ کو 2 اس کے نمبر مل جائیں گے۔ اچھا، اگر آپ نے وہ 4 5 چیزیں تھیں اس میں سے صرف 2 بتائی ہیں اور املا آپ کی غلط ہے تو آپ کو 1 نمبر مل جائے گا، اور اگر آپ نے اس کا حلیہ بھی صحیح نہیں بتایا اور املا بھی غلط ہے اور غیر متعلق بات بتائی ہے آپ نے، تو آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے سوالات کے جواب دیتے ہوئے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں ای شیٹ پہ۔ ای شیٹ کا صفحہ نمبر 3، یعنی کہ سوال نمبر 2 کا الف ہم کیسے کریں گے۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے میں نے اسی ایک ہی شیٹ پہ سوال نمبر دے دی ہیں آپ کے، حالانکہ وہاں پر تو 3 3 4 4 لائنیں آپ کو ہر سوال کے لیے دی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ جیسے یہ سوال نمبر لکھا ہوا ہے نا، تو یہاں پر آپ نے جو سوال کا جواب دینا ہے اسی کا نمبر لکھنا ہے، آپ نے نمبر شمار لکھنا ہے، اس کی جو دی گئی جگہ ہے اسی پر اس کا جواب لکھنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ظاہر ٹائم تو نہیں ہوتا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سوال کا جو پہلے 2 لفظ ہیں وہ اور ڈاٹ ڈال کے آخری والے 2 3 لفظ لکھ لیں، تاکہ نشاندہی ہو جائے کہ کون سا سوال آپ نے لکھا ہے، اور نمبر بھی اس کا صحیح لکھیں اور اس کا سوال بھی صحیح لکھیں اور جگہ پہ بھی صحیح پہ آپ لکھیں۔ اچھا، پیپر چیکنگ کرتے ہوئے لاسٹ ٹائم میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ بہت سارے بچوں نے جگہ بچانے کے لیے غلط سوال کی جگہ پہ 1 سوال کی جگہ پہ 2 سوال کیے ہوئے تھے، تو وہ پھر بیٹا آپ کے مینول چیکنگ میں چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا ڈاؤٹڈ سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ جتنی جگہ دی ہوئی ہے نا انہوں نے، اس میں آپ اپنا سوال لکھ دیں، باقی جگہ چھوڑ دیں، اور جو چھوڑی ہوئی جگہ ہے اس پہ آپ لائن لگا دیں۔ لائن آپ نے 2 طرح سے 2 جگہ پہ لگانی ہے، ایک تو آپ کے جو سوال کا جواب لکھا ہے اس کے بعد اس جگہ پہ جو جگہ چھٹی ہوئی ہے اس پہ آپ نے لائن لگانی ہے، اور دوسری اگر آپ جو اضافی سوال کی جو جگہ تھی وہ آپ نے نہیں کیا نا، جہاں پر نہیں کیا آپ نے اپنے سوال پورے کر لیے اور جگہ بچ رہی ہے تو اس کو بھی آپ کراس کر دیں گے۔ اضافی سوال نہیں لکھنے آپ نے، خالی جگہ پہ لائن لگانی ہے۔ اگر ریویو کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک سوال جو ہے نا، آپ نے جو 7 سوال کیے اس میں سے ایک سوال جو ہے نا آپ کا ڈاؤٹڈ ہے اور دوسرے سوال کا جواب آپ کو زیادہ اچھا آتا ہے،
تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ڈاؤٹڈ سوال ہے اس کو کراس کرنا ہے، اس کے بدلے نیا سوال لکھنا ہے، مگر آپ نے نا اضافی سوال نہیں کرنے۔ عموماً اضافی سوال جو آخری والا سوال ہو تو اس کو اضافی مان کے وہ زیادہ نمبر کا ہو یا کم نمبر کا ہو، اردو میں یہی ہوتا ہے کہ اضافی سوال آپ کا کٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں، اضافی سوال مت لکھیں آپ۔ اچھا جی، اب آگے سوال نمبر 2 کا بے۔ اس حصے میں اشعار کی تفہیم کے زمرے میں ترجیحاً 6 ذیلی سوالات اول ذکر بنیادوں پر شامل کیے جائیں گے۔ امیدواران کو ان میں سے کوئی سے 5 سوالات کے جواب تحریر کرنے ہوں گے۔ ہر ذیلی سوال کے 2 نمبر ہوں گے۔ ان کا مجموعہ زیادہ سے زیادہ 10 نمبر تک کیا جا سکتا ہے۔ جوابات کے نمبر درج بالا لیول 1، 2 اور 3 کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہے، وہ آپ کو 5 آپ کو اشعار دیں گے۔ وہ نظموں سے بھی ہو سکتے ہیں، غزلوں کے بھی ہوتے ہیں، ملی جلے ہوتے ہیں نظم اور غزل میں سے۔ اچھا، وہ ایک تو ہوتا ہے کہ ان کے جو مفہوم ہے نا اس سے متعلق سوالات ہوتے ہیں، دوسرے سوالات ہوتے ہیں مطلب مقطع قافیہ ردیف کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، اور تیسرے سوالات کی قسم ہوتی ہے آپ نے نشاندہی کرنی ہوتی ہے کہ وہ تلمیح ہے یا اس میں تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے، یہ کوئی چیز استعمال کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا اگلا جو پورشن ہے وہ ہے آپ کا قواعد کا۔ تو قواعد میں بھی اسی طریقے سے ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ نے جو ہے اس سے قواعد کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں آپ کو 4 سوال دیے جائیں گے اور اس میں سے آپ نے 3 کرنے ہیں۔ ذو معنی الفاظ کو دونوں معنوں میں جملہ بنانا ہوگا ورنہ نمبر نہیں ملیں گے۔ ترکیب نحوی کے جز کے حساب سے نمبر دیے جائیں گے آپ کو۔ متضاد، مترادف، واحد، جمع، مذکر، مؤنث کا ایک جواب قابل قبول ہوگا۔ قواعد میں اگر تعریف درست اور مثال غلط ہو تو صرف تعریف کے نمبر دیے جائیں گے، اگر مثال درست ہے اور تعریف غلط ہو تو نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ آخری سوالات اضافی مانے جائیں گے جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے۔ جوابات کے نمبر درج بالا لیول 1، 2 اور 3 کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حصہ سوم کیسے اور کن بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ سوال نامے میں دیے گئے سوالات نصابی کتاب میں افکار اور نظریات سے اخذ کردہ مواد میں سے بنائے جا سکتے ہیں، البتہ سوالات کی تیاری میں ممکنہ امیدواران کی اوسط ذہنی استعداد اور صلاحیت کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ تمام پرانی باتیں ہیں جو ہم نے پہلے اس کو ڈسکس کر لیا ہے ہم نے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 عبارت کی تشریح ہوتی ہے۔ یہ ہم لیول 1، 2، 3، 4، 5 اور 6 3 لیول ہیں اس کے کہ اگر بہترین تشریح یعنی تحریر مواد دی گئی نثری عبارت سے متعلق ہو اور تشریح طلب نکات کی بہترین وضاحت کی گئی ہو، عام قاری کے لیے مکمل وضاحت کے ساتھ قابل فہم ہو، جملوں میں منطقی ربط ہو، املا اور رموز و اوقاف کا درست استعمال ہو، زبان و بیان کا معیاری استعمال ہو تو 5 نمبر ملیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز ایڈیشنلی ہے کہ یہ تو روبرکس ہے نا FBISC کی طرف سے، دوسرے یہ کہ اس کے اندر جو ہے نا آپ نے حوالہ جات کی لازمی تیاری کرنی ہے۔ وہ حوالہ جات ایسے بھی ہو سکتے، اس میں آیات ہو سکتی ہیں، اس میں احادیث کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اس میں قول ہو سکتے ہیں، اس میں اشعار ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، لیول جو 2 ہے اس میں لکھی گئی تشریح درج خواص معیارات کا بہترین احاطہ کر رہی ہو۔ پھر تیسرا لیول ہے اس کا لکھی گئی تشریح درج شدہ خواص معیارات کا مناسب حد تک احاطہ کر رہی ہو، اس کے 3 نمبر ملیں گے۔ لکھی گئی تشریح درج شدہ خواص کا معیارات کا مناسب حد تک احاطہ کرے، یہ 2 نمبر ملیں گے۔ خواص برائے نام ہو 1 نمبر ملے گا، اور اگر سوال گندم اور جواب چنا تو غیر متعلقہ ہوگا، اس کا 0 نمبر ملیں گے۔ اسی طریقے سے نظم پارے کی تشریح ہے، یہاں پر بھی آپ نے بہترین تشریح یعنی تحریر مواد دی گئی نظمیات جس سے متعلق ہو اور تشریح طلب شعری تخیل کی بہترین وضاحت کی گئی ہو، عام قاری کے لیے مکمل وضاحت کے ساتھ قابل فہم ہو، جملوں میں منطقی ربط ہو، املا اور رموز و اوقاف کا درست استعمال ہو، زبان و بیان کا معیاری استعمال ہو تو 5 نمبر ملیں گے۔ آگے لکھی گئی تشریح درج ذیل خواص معیارات کا بہترین احاطہ کر رہی ہو تو 4 نمبر ملیں گے، اگر مناسب حد تک احاطہ کر رہی ہو تو 3 نمبر ملیں گے، اور اگر بس ایسے ہی ہو
بہت زیادہ وہ نہ ہو، وضاحت نہ ہو تو 2 نمبر، اور برائے نام ہو، بالکل 1-2 پوائنٹ کو لکھ دیے ہوں تو 1 نمبر ملے گا، اور اگر کچھ بھی نہ لکھا ہو تو وہی جو ہے اس میں نثر میں کر کے لکھ دیا نظم کو، تو پھر اس کے بالکل نمبر نہیں ملیں گے۔ اچھا، ایک اور بات ہے یہاں پر میں کہتی چلوں آپ کو کہ آپ نے جو تشریح کرنی ہے وہ ہر شعر کی الگ الگ کرنی ہے، وہ بے شک نظم کا ہو یا غزل کا ہو۔ یہی وہی پرانی باتیں ہیں جو ہم پہلے سے ریپیٹ کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے غزل کا بھی اسی طریقے سے ہے کہ قابل فہم ہو، جملوں میں منطقی ربط ہو، املا رموز و اوقاف کا درست استعمال ہو، زبان و بیان کا معیاری استعمال ہو، تو 5 نمبر ملیں گے۔ بہترین احاطہ کر رہی ہو تو 4 نمبر ملیں گے۔ مناسب حد تک احاطہ کر رہی ہو تو 3 نمبر ملیں گے۔ کسی حد تک احاطہ کر رہی ہو تو 2 نمبر، اور برائے نام احاطہ کر رہی ہو تو 1 نمبر، اور اگر غلط ہے تو پھر 0 نمبر ملیں گے۔ چلیں جی، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آپ بیتی پہ۔ یہاں پر جو آپ کا سوال نمبر 6 ہے، آپ بیتی والا ہے یہ۔ یہاں پر آپ بیتی کے بدلے کہانی بھی ہو سکتی ہے، یہاں پر آپ بیتی کے بدلے درخواست بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ بیتی اور کہانی ہے تو یہ دونوں فعل ماضی میں لکھی جائیں گی۔ اس کا اختتام دیے گئے عنوان کے مطابق ہوگا۔ واقعات میں منطقی ربط ہو، املا اور رموز و اوقاف کا درست استعمال ہو، زبان و بیان کا معیاری استعمال ہو۔ لکھی گئی آپ بیتی خاص معیارات کا بہترین احاطہ کر رہی ہو تو 4 نمبر ملیں گے۔ مناسب حد تک احاطہ کر رہی ہو تو 3 نمبر، کسی حد تک احاطہ کر رہی ہو تو 2 نمبر، اور برائے نام ہو تو 1 نمبر، اور اگر غلط ہوگی تو ظاہر ہے پھر نمبر نہیں ملیں گے، کیونکہ بورڈ میں جو ہے نا آپ کے 0.5 والی کوئی کہانی نہیں ہے۔ سوال نمبر 7 مضمون نویسی کا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 2 آپ کو دیے گئے ہوتے ہیں، ٹاپک دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس سے متعلق جو اشارات دیے گئے ہوتے ہیں۔ جہاں پر آپ سب سے بڑی غلطی کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اشارات کی مدد سے آپ نے لکھنا ہوتا ہے، نہ کہ اشارات کی ہیڈنگ بنا کے آپ لکھو۔ ان اشارات کو دیکھو اور اس کے ذیل میں جو جو چیزیں آتی ہیں، جو نالج ان سے متعلق ہے، اس کو جوڑ کے آپ پیراگراف بنائیں، اور پیراگراف میں بیچ میں جو ہے آپ کوئی حوالہ جات دے دیں اور صحیح املا کریں۔ اس میں رموز و اوقاف یعنی کہ زیر زبر پیش، جزم اور کوما وغیرہ، فل اسٹاپ، یہ جو لگاتے ہیں نا جیسے انگلش میں لگاتے ہیں، تو اسی طریقے سے واوین وغیرہ لگا کے یہ جو آپ لکھو گے عبارت، تو آپ کی اچھی عبارت لکھی جائے گی، تو آپ کو اس کے 5 نمبر ملیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جملوں اور پیروں میں منطقی ربط ہو، یعنی کہ جملے جو ہے نا آپس میں میل کھاتے ہوں، میچ ہوں، زبان و بیان کا بہترین استعمال ہو، یعنی کہ یہاں پر آپ کو مذکر مؤنث کا اور اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ لیول 2 میں ہے آپ کا لکھا گیا مضمون درج شدہ مواد کے خواص معیارات کا بہتر طور پر احاطہ کر رہا ہو تو 4 نمبر ملیں گے۔ جملوں میں اور پیروں میں کسی حد تک ربط ہو تو 0.5 ملیں گے۔ زبان و بیان کا بہترین استعمال ہو تو 1 نمبر اس کا ہوگا۔ رموز و اوقاف اور املا کا بہترین استعمال ہو تو 1 نمبر اس کا ہوگا۔ تو اس طرح سے اس کے 6 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ لکھا گیا مضمون درج شدہ مواد کے خواص معیارات کا مناسب حد تک احاطہ کر رہا ہو تو 3 نمبر ملیں گے۔ جملے بے ربط ہوں گے تو ظاہر اس کو 0 نمبر ملیں گے۔ زبان و بیان کا مناسب استعمال ہوگا تو اس کا 0.5 ملے گا آپ کو۔ رموز و اوقاف اور املا کا بہت زیادہ غلط استعمال ہوگا تو یہاں پر 0 ملیں گے۔ اس طرح سے 3.5 لیول 3 میں آپ کو نمبر ملیں گے اگر اس حساب سے آپ کا پیپر چیک کیا جائے گا۔ تو لکھا گیا مضمون درج شدہ مواد کے خواص معیارات کا کسی حد تک احاطہ کر رہا ہو تو 2 نمبر اس کے ملیں گے، اور باقی کوئی وہ نہیں ملیں گے آپ کو، کسی چیز کے نمبر ملیں گے۔ لیول 5 میں لکھا گیا مضمون درج شدہ مواد کے خواص معیارات کا برائے نام اظہار کر رہا ہو، یعنی کہ جو ٹاپک دیا گیا نا اس کے پہ آپ نے بس تھوڑا سا لکھ دیا، 3 4 5 لائنیں لکھ دی تو آپ کو 1 نمبر مل جائے گا۔ امید ہے میں نے جتنی باتیں آپ کو سمجھائی ہیں ان پر عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔